اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افرغ قلبنا بحب العلم۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں کہ اس دوسرے کورس میں ہم انشاءاللہ پہلا سبق جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے اس کے چوتھا اشارہ، یعنی اب یہ چیز تو آپ کو پتہ چل گئی کہ ABCD اس پیپر کے اوپر ہم اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ سو انشاءاللہ آج ہم اسی پہلے صفحے کا چوتھا اشارہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک نظر کہ جنرلی ہمارے مضامین جو ہیں اس کورس کے اندر کیسے چلیں گے۔ تو سورہ فاتحہ جب ہم نے شروع کی اور اس کے 4 اشارے، وہ تو ویسے اشارے نا کہ جنرلی اوور آل جو ہمارے مضامین چلیں گے، تو اس میں ابھی جیسے آج ہم انشاءاللہ متقین کی صفات کے حوالے سے پڑھیں گے، پھر کافرین کون ہے اور منافقین اور دعوت کا سلسلہ، اور پھر وہاں سے جب آئے گا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کا سلسلہ اور پھر ان کو ہدایت اور اس حوالے سے ساری باتیں چلیں گی۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس کورس میں 5 صفات پڑھنے ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے کہ ہم پہلا صفحہ آج انشاءاللہ مکمل کر لیں گے، تو 4 صفات اور صفات رہ جائیں گے، وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یوں ہاتھ کو تقسیم کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ آپ کو بتا چکے ہیں، تو یہ انشاءاللہ پکا ہو جانا چاہیے۔ اور یہ دیکھیے کہ اب اگر ابھی تک بھی کسی کو اس حوالے سے کنفیوژن ہے تو ہم کیسے ذہن میں رکھیں گے۔ ہم نے کہا یہ ہے A، یہ پہلے ہم کیا تھا، یہ B، دوسرا اشارہ یہ C ہم نے کل پڑھا تھا، اور یہ D ہم آج پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہر صفحے کے، اس لیے یہ اس کو اگر آپ سبق کہنا چاہیں تو یہ ہو گیا سبق پہلا، یعنی سبق نمبر 1، اور اس کا ABCD، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر A کا بھی یہ ہم اس کو قرآن آسانی کے لیے، قرآن ہوتا ہے، ہر دفعہ ہم روزانہ گرامر بھی ساتھ پڑھتے ہیں، تو سبق 1A قرآن، سبق 1A گرامر، اس طرح بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہو۔ یہ تو ایک ہمارے لیے ایک سسٹمیٹک طرح ہو جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو پہلا 3 ہمیں یہاں پر یاد ہے نا کہ 1 2 3 4 اشارے، تو ہم نے کیا کہا تھا، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ تو متقیوں کی صفات جو چوتھا اشارہ ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، اب سارے کیجئے، یہ کرنا ضرور ہے ہم نے، تاکہ ہمیں یہ پکے بھی ہو جائیں اشارے۔ تو پہلا کیا تھا، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، کل ہم نے پڑھا نا ہدی للمتقین، اور اب آگے وہ متقین تو ہمیں پتہ چلا تھا وہ ہیں کیا، ان کی صفات کیا ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ 5 ان کی صفات پڑھیں گے۔ تو متقیوں کی صفات والا حصہ ہم اس پہ کریں گے۔ تو ہم نے، اور اگر آپ نے شارٹ کر کے ذہن میں رکھنا ہے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ چلیں ذرا سب لوگ کہیں میرے ساتھ، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تو ہم انشاءاللہ اسی کو کرتے ہوئے پوری 5 جو ہے انگلیوں کے اوپر یہ اشارے آتے جائیں گے، اور پورا جو خوبصورتی والی بات یہ ہوگی کہ انشاءاللہ جب ہم کورس کر لیں گے تو یہ پورا ہاتھ ہمارا جو ہے نا ہمیں یہ پورا یاد دلوایا کرے گا کہ اس میں کیا مضامین جا رہے ہیں۔ آپ یوں کر لیں کہ جیسے یہ یہاں لکھا گیا ہے، اور آپ جب کبھی اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو قرآن کے یہ مضامین آپ کو نظر آتے ہیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس ایک اصل میں ٹریگر سے آپ کو باقی ساری بات یاد آ جاتی ہے۔ جیسے اگر میں آپ کے سامنے ابھی کہوں نا 1947، تو یہ ایک ٹریگر میں نے آپ کو دیا، تو آپ کے ذہن میں ایک پورا جو ہے نا ایک خاکہ اور پھر وہ ساری ہسٹری آ جائے گی۔ تو یہ ہونا یہی چاہیے۔ تعریف کا لفظ اب جب ہم سنیں، اچھا یہ ہم بات کر رہے ہیں تعریف جو ہم نے الحمدللہ رب العالمین کا تھا، دعا
اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت ھدی للمتقین والا صفات، اور پھر ابھی انشاءاللہ ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں. آئیے سب سے پہلے آپ کو تعارف. چوتھا اشارہ ہے ڈی والا، متقیوں کی صفات، اور یہ کون ہے؟ ان کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں. غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بڑی خاص بات ہے، قرآن پر اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر کہ اس زندگی کے بعد ایک معاملہ آخرت کا بھی ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں. تو ہدایت چونکہ متقیوں کے لیے ہے، تو متقی میں یہ 5 چیزیں ہوں گی تو ہدایت پائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ آج انشاءاللہ ہم اس کی تفاصیل پڑھیں گے. آپ کو اب تک کی بات پکی پتہ چل چکی ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے آسانی کی، ہم نے QC1 کر لیا. اب کیا ہے، ہمارے لیے ایک لائن میں زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 الفاظ جو ہے وہ سیکھنے ہیں. تو جیسے دیکھیں نا، پہلی لائن کئی الذین یؤمنون بالغیب، تو اس میں یؤمنون بالغیب وہ اس کو ہم نے فکروں کو استعمال کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ الفاظ کو سیکھیں گے فکروں کے ذریعے سے، تو الفاظ بھی ہمیں یاد ہو جانے چاہیے اور فکرے بھی. اچھا، میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ چیز ضرور کہوں گا کہ یہ یاد رکھیں، الفاظ کو بھی ساتھ ہم اس لیے سیکھیں گے کہ ظاہرہ الفاظ آگے ہمیں اور جگہ بھی استعمال ہوگا نا، فکرے کی حیت بدل کے وہ الفاظ بھی آ سکتے ہیں، تو اس پر بھی توجہ دینی ہے. تو آئیے ہم اس طرف آگے بڑھتے ہیں اور پھر ہم آہستہ آہستہ فکروں کی پریکٹس کی طرف چلیں گے. جیسے یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو اس طرح سے ہم اس کی انشاءاللہ جب بھی فکرہ آیا کرے گا اس کی 1-2 دفعہ پریکٹس کر لیا کریں گے اور اس کو پکا کرتے جائیں گے. اب آ جاتے ہیں ہم انشاءاللہ جو ہمارا پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے پراپر، کہ ایک ایک لفظ کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو لفظی و فکری ترجمہ. تو آئیے سب سے پہلے جس سے آپ کا تعارف ہے وہ جان لیتے ہیں. تو مجھے کوئی بتائے آپ میں سے الذین، یہ تو آپ سب نے پڑھا ہوا ہے نا جی. مائکس کا کنٹرول آپ کے ساتھ ہے، آپ بھی بول سکتے ہیں، ساتھ بتا بھی سکتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب. نہیں، خالی الذین کا ترجمہ بتائیں نا مجھے. وہ لوگ وہ لوگ، جو لوگ ہاں وہ لوگ، وہ جمع ہے اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ QC1 میں پڑھ چکے ہیں، اور الذی اس کا سنگولر ہے. تو اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ الذین آپ کو آتا ہے تو الحمدللہ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. یؤمنون بالغیب، تو ایمان اب یہ لاتے ہیں. یؤمنون بالغیب جو ہے، ہم نے ویسے جب QC1 کو وائنڈ اپ کیا تھا تو اس وقت بھی تھوڑا سا یہ پڑھا تھا. تو یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب. آئیے وہ سب ایمان. یؤمنون بالغیب، یؤمنون وہ سب کے سب. ہمیں تھوڑا حیت سے تھوڑا سا اندازہ ہے تو میں نے اس لیے اشارہ کر دیا، ویسے ہم نے اس کو ویسے ہی ذہن میں رکھنا ہے. بالغیب اور بی اور الغیب، تو غیب کا ہمیں ویسے پتہ ہے. تو کون ہے؟ یؤمنون، وہ سب ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ غیب پر. تو یہ ترجمہ آپ کو خود اب الحمدللہ ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں، ہم کر بھی سکتے ہیں اور پھر اس کو ہم یاد بھی رکھیں گے ذہن میں کہ یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اچھا، اب اگلا لفظ اسی طرح وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. تو یقیمون صلاح کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کامن سینس سے بھی، تو وہ کیا تھا؟ قائم کرتے ہیں. وہ سب قائم کرتے ہیں. اصل میں یہ اس میں سب میں شامل ہے. کیا قائم کرتے ہیں؟ صلاح. تو صلاح آپ سب کو یاد ہونا چاہیے. صلاح کیا ہے؟ نماز ہے نا. اب اس سے اگلا لفظ جو ہے اس کے ہم ٹکڑے کر کے دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی ہم نے کیے تھے QC1 کی آخری کلاس میں. وَمِمَّا، اصل میں وَمِمَّا، تو یہ وا اور من الگ ہے اور ما الگ ہے، اور اس سے جو مل کر بنا وَمِمَّا. سو ہمیں یہ ہمارے کوئی بھائی کہہ رہے ہیں کہ I cannot listen due to speaker not working. I don't know. یہ آڈیو ویڈیو کلیئر. ہاں، تو یہ بردر سلیم کو اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو انہیں پلیز آنسر کریں کہ ہم سب کو آ رہی ہے. آپ ری سائن ان کر لیں. تو بات ہم کرے تھے وَمِمَّا. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس سے جو اچھا اگلا جو لفظ ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے اس کے ٹکڑے بھی بتائیں. رزقناہم، وَمِمَّا رزقناہم، یہ ہے نا. تو رزقناہم 3 کیا ٹکڑے. اس کے 3 ٹکڑے. رزقنا اور ہم. اور ہم. اچھا جی.
تو ویسے اگر ٹھیک ہے رزق یہ آج ناہم ایک نہیں ہوگا رزقنا اور ہم، سر دو ٹکڑے ہوں گے، رزقنا اور ہم. ہاں جی ہم نے رزق دیا ان کو. یہ چونکہ مجھے یہیں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارا صحت مند 3 حرفی رزق والے سے ہے، تو یہ آج انشاءاللہ اس کا ٹیبل بھی پڑھنا ہے، اس لیے اس وقت تفصیل میں جائیں گے کہ کیوں 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ٹیبل سے آ رہا ہے رزقنا ہم. تو ہم نے اس کو ان وے اگر آپ اس طرح سے ذہن میں رکھ لیں، لیکن چونکہ ٹیبل سے جو افعال آتے ہیں نا، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہم نے پڑھا ہوگا نا رزقنا، تو رزقنا ہم نے رزق دیا ہم ان سب کو، ٹھیک ہو گیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے یعنی کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا تھا اس کو وہ کیا کر دیتے ہیں، ينفقون. تو ينفقون کا لفظ چلیں یہ رزقناہم کا کیا ہوگا بتائیے، رزقناہم تو رزق دیا ہم نے ان کو، ٹھیک ہے. یہ کیا ہوا، ایک منٹ، ٹھیک ہے جی. ينفقون، تو ينفقون جی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. وہ خرچ کرتے ہیں. ہماری کسی بہن نے لکھا ہے ان کی بہو کو آگ لگ گئی ہے. چلیں اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے، آپ بالکل جائیے انہیں دیکھیے، اللہ نے سلامتی میں رکھے. تو ينفقون ٹھیک ہو گیا جی. وہ کیا کرتے ہیں، ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں. تو یہ ہمیں حیت بھی تھوڑی سی چکے پتہ ہے. تو آئیے اب ہم نے پڑھا ينفقون خرچ کرتے ہیں، اور انفاق کا لفظ اس سے بھی ہم نے اس کو ذہن میں رکھا ہوا ہے. تو الذین پہلا وہ لوگ کون ہیں، اب ان کی نشانیاں آنی شروع ہو گئی. سب سے پہلی صفت کیا ہے، یؤمنون بالغیب. تو پہلی صفت کیا ہوئی، وہ ایسی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے جی، جو غیب میں ہے، جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تو کچھ حصے ہیں نا، صرف اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو، اور ہمارے لیے پوری حقیقت کو دیوار کے پرے اس کے باہر یہ سب دیکھنا ناممکنات میں سے ہے. تو متقین جو ہیں ان میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ چونکہ ہمیں بتائی گئی یہ چیزیں ہیں نہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، ہم نے ٹچ نہیں کی ہیں، ہم نے سونگی نہیں ہے، اور بہت سی اس کی مثالیں ہیں. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، قرآن میں آ گیا تو ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ ان کی پہلی صفت ہے. تو اس میں بڑی ظاہر اللہ سب سے پہلے کہ اللہ ہے، اور پھر فرشتوں پر ایمان کہ اللہ کے فرشتے بھی ہیں، کتابوں پر، رسولوں پر، اور اس بات پر کہ آخرت ہوگی، جنت اور جہنم کے وجود کے اوپر. اب دیکھیں نا یہ ساری چیزیں کیا ہیں، غیب ہے نا. اور اس کے علاوہ اچھی اور بری تقدیر کہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس سب پر ایمان لاتے ہیں. یہ ان کی پہلی خوبی ہے اور بہت ہی خاص بات ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ نماز کو قائم کرتے ہیں. تو نماز قائم کرنے سے ہوتا ہے کہ اس سے تقویٰ بڑھتا ہے، آپ اللہ کا ڈر دل میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر یہ غیب پر ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں، اور یہ بڑا آج کل کامن بھی ہوتا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے، میں نام تو نہیں لینا چاہتا، مناسب نہیں لگتا، لیکن کچھ احباب کچھ ایسی تشریحات اور چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نماز نہیں پڑھیں جو بنیادیات میں سے ہے، اور آپ میں ڈر نہ ہو، تو پھر آپ جو مرضی کریں، جیسے مرضی چیزوں کو بیان کرتے جائیے، تو ہدایت کی راہ نہیں کھلتی. وہ اصل میں وہ غالباً شاید وہی سمجھتے ہیں ہمارے پاس علم زیادہ آ گیا تو ہم اس کی جو بھی انٹرپریٹیشن چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن اصل انٹرپریٹیشن وہی ہے جو قرآن و سنت سے مطابقت رکھتی ہے اور ہدایت کی طرف لے کے جائے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. تو یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. 2 صفات. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دے دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں، اس رزق میں سے اس رزق کو خرچ کرتے ہیں. اللہ نے رزق دیا. اب دیکھیں یہ بھی بڑی خاص بات ہے، متقیوں کی صفات میں سے کہ اب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھی ایک خرچ ہے، وہ بھی آپ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا جو ہم نے اس کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ جرنل اس میں آیا ہے. تو کس کس پر خرچ کریں گے، ہر اچھے کام پر.
خود پر، والدین بھی، بچوں پر، غریبوں پر بھی، اور نیکی کے جتنے کام ہیں، مساجد، مدارس، تعلیم، دین کی دعوت کے کاموں وغیرہ پر خرچ کرنا. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم خرچ کریں اس رزق میں سے. تو یہ ہے تیسری. ٹھیک ہو گیا جی؟ غیب پر ایمان، نماز کا قیام، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ٹھیک ہو گیا جی؟ رزق میں سے خرچ کرنا. تو بڑی مزے کی بات یہاں پہ ہے کہ ہدایت کا راستہ جیب سے ہو کر جاتا ہے. یہ متقی کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے ذہن میں اس خیال کو پختہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ رزق ہے، تو اس کو ہمیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو کیا کیا اچھے کام ہوتے ہیں ذرا بتائیے. ان میں سے کون کون سے آپ کو لگ رہے ہیں اچھے کام؟ تو یہ سارے ہی اچھے کام ہیں. ٹھیک ہے جی؟ سی نہیں ہو سکتا، باقی ہیں اے بی ڈی. ٹھیک ہے جی؟ تو متقی کی صفات. چلیں اب ذرا اس پر ایک دفعہ غور کر لیں. یہاں پہ کتنی صفات کا ذکر ہوا ہے اور کیا آپ کو سمجھ آ گئی وہ تینوں؟ کیا آپ ان فکروں کو ترجمہ کر سکتے ہیں؟ الفاظ کا معنی ذہن میں آ گیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس کے بعد رزقناہم ایمان لاتے ہیں قائم چلیں کرتے ہیں نماز. الحمدللہ. قائم تو کرتے آگے ہیں بڑھتے ہیں نماز. جی. اب وہی صفات کا سلسلہ آگے چل رہا ہے اور آگے آ رہا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. تو وَالَّذِينَ، یہ وہی لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بیما اس پر جو انزل الیک. انزل الیک، آپ کو یاد ہے نا یہ الیک کا اشارہ؟ تو انزل الیک، نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، نازل کیا گیا آپ کی طرف. تو اس کا ترجمہ بھی آپ کو آ جانا چاہیے. وما، اور جو، انزل پھر نازل کیا گیا، من قبلک. اب یہ جو من قبلک ہے، آپ اگر اس کا قبل اور کا ٹکڑا کر لے اور من قبل کا، تو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. تو بتائیے مجھے، یہ دیکھیں قبل اور کا. اب اگر میں آپ سے پوچھوں من قبل کا کیا ترجمہ ہوگا ان میں سے؟ بتائیں. من قبل کا، آپ سے ٹھیک ہے؟ پہلے، ان سب سے ہاں بتائیں، سب بتائیں کون سا والا؟ تم سے پہلے. تم سے پہلے. تو جو تم سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وبالآخرہ، اور کس پر؟ وا اور بی اور آخرہ. یہ بھی آپ کو یاد ہم نے پڑھا ہوا ہے، وا اور پر آخرت، اور آخرت پر ہم یوقنون. آخرت پر ہم، وہ سب کے سب، یوقنون کیا کرتے ہیں؟ یوقنون کا لفظ نکلا ہے یقین سے. یقین، وہ سب یقین رکھتے ہیں، اس پر شک نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہاں پیچھے جو 3 صفات آئی تھی اس کے ساتھ ایک ایڈ ہوگی کہ یہ جو ہے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور آخرت پر، اس سب پر یہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ مومنین کی چوتھی صفت. تو پہلے کیا ہوا؟ جو انزل الیک وما انزل من قبلک. پچھلی کتابوں میں سے کیا تھی؟ توریت، انجیل اور جتنے بھی صحائف اترے اور قرآن و حدیث اس کے بعد آپ کی طرف نازل کیا گیا، اس پر ایمان لاتے ہیں. اور دیکھیں مزے کی بات، یہ جو حصہ ہے نا ایمان کا، یہ ایک اور بہت بڑے فتنے کو کور کرتا ہے اور اس جھوٹے جو نبوت کے دعوے دار ہیں ان کے دروازوں کو بند کرتا ہے، جیسے قادیانی اور احمدی وغیرہ، کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. نہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور جو آپ پر نازل ہوا. والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یہ نہیں کیا گیا وما انزل من بعد، آپ کے بعد نازل کیا جائے گا. تو لہٰذا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کچھ بھی اور نازل نہیں کیا گیا، نہ کیا جائے گا. اور 5ویں صفت ان کی آگی وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہ. اور کیسا ایمان ہے ان کا؟ مضبوط ایمان. اور یہ جو ہے نا آخرت، یہ دیکھیں آخرت ہمارے اور زیادہ ایمان کو پکا کرتی ہے
کہ یہ سارے کام کرنے ہیں، کیونکہ ایک آخرت ہے، وہاں پر اس کا بدلہ ملے گا. تو ہمارا غیب پر ایمان لے کر آنا، اور پھر ہمارا نماز کو قائم کرنا، اور پھر ہمارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اللہ کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ کہ آخرت میں اس کا ہمیں بہتر بدلہ ملے. تو متقیوں کی 5 صفات جو ہیں الحمدللہ ہم نے ان آیات میں پڑھی. تو ان میں سے بتائیے کون کون سی ہیں؟ یاد رکھیں نا، آپشن زیادہ بھی آپ جواب دے سکتے ہیں. صحیح ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں چاروں ہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. چلیں اب آپ کی باری ہے، پڑھ لیجئے ایک دفعہ ان صفات پہ غور کر لیجئے جو 2 صفات اس آیہ مبارکہ میں آئی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، ایک آیہ مبارکہ جو اصل میں اس اشارے کا حصہ نہیں ہے اور اگلے صفحے پر ہے، لیکن ہم چونکہ یہ ایک بات پوری ہو رہی ہے نا، تو اس بات کو مکمل کرنے کے لیے اس کو ہم یہیں پہ ساتھ پڑھ رہے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو اس آیہ مبارکہ کو ہم ساتھ یہیں پر اس کا بھی تلاوت، ترجمہ اور تشریح کر لیتے ہیں. اولئک، یہ تو آپ سب کو معنی آتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اولئک کے ترجمے کے ساتھ بھی آپ ساتھ یاد ہے نا، آپ نے پڑھا ہوا ہے ذالک اولئک، ہم یوں اس طرف اشارہ کرتے تھے. تو اعلیٰ کا مطلب یہ ہمیں آتا ہے. خدن کا لفظ خدا، ہدایت، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. من ربہم، تو یہ الحمدللہ ہم سب کو یہ سارا کا سارا آتا ہے. ربہم، چلے ذرا من ربہم کا کیا مطلب ہوگا؟ ساتھ ساتھ خود کو چیک بھی کیا کریں نا کہ آپ صحیح کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے. آپشن ڈی، آپشن ڈی. ہاں، من ربہم، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. ربہم، ان کے رب. ان کے رب سے. ہاں ڈی، جی، آپشن ڈی. اسی لیے نا جب ان دیکھیں سب کے رب. یہ وہی یاد ڈی رکھنا، والا. اشارہ کر لیا کرے. میں آپ کو کہتا ہوں ابھی اسٹیج پر تو اچھا ہو جایا کرے گا. ٹھیک ہے، ربہم. چلیں اب جو اگلا ہے اس میں ایک لفظ نیا ہے، تو ہم اس حوالے سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ہم اس کو اکٹھا کر کے پڑھ لیتے ہیں. تو وہ کون ہے؟ ہم المفلحون. تو اب یہ ہے کہ چونکہ اولئک علی ھدی من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہے ہدایت پر، تو اللہ کی طرف سے ملنے والا سب سے اہم تحفہ ہے یہ ہدایت. تو ہمیں اس کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے. پیچھے بھی ہم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم. اور مفلحون، متقین دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے، فلاح پائیں گے. کیا ہوں گے؟ فلاح پائیں گے. تو ان 5 صفات میں جتنا مضبوط ہوں گے تو بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ کہ یہی ہدایت پر ہیں اور انہی کے لیے فلاح ہے. تو آئیے، ہدایت کیا چیز ہے؟ اللہ کی طرف سے ظاہر ہے قیمتی تحفہ بھی ہے، کامیابی اور برائیوں کی اندھیروں میں روشنی کا سفر. تو چلیں اب آپ ایک دفعہ اس پر غور کر لیں، تو بہت آسان ہے. تو وہ کون ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی فلاح پانے والے ہیں جن میں یہ 5 خوبیاں ہوں گی. ذرا اس کو تصور میں لے کے آئیں. اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ یہ 5 خوبیاں اپنے اندر اچھی طرح سے پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. یقیناً ہم میں سے ہر ایک کا غیب پر ایمان ہے. نماز کو ہم اور بہتر کر لیں، اور ہاتھ اگر میرے جیسا تنگ ہے تو اس کو کھول لیں. ہم لوگوں پر خرچ بھی کریں اور دونوں طرح سے کریں. ظاہر دکھاوا تو ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں بعض اوقات اس نظریے سے کہ دوسروں کے سامنے بھی خرچ کریں کہ ان کو شوق آئے کہ خرچ کرنا چاہیے. تو اور اسی طرح جب صحائف آئے ہیں اور قرآن کو پڑھ رہے ہیں ہم الحمدللہ، وہ اس پر ایمان کے حوالے سے اور آخرت کا ڈر اپنے ذہن میں، تو اللہ رب العزت ہمیں فلاح کی راہ پر رکھے. آئیے یہاں سے ہم نے کیا کیا سیکھا؟ متقین کی وہی صفات. نمبر 1 غیب پر ایمان، نماز قائم کرنا، خرچ کرنا، قرآن اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان. تو 5 ہم نے آج الحمدللہ یہاں سے ان کی صفات. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ کامیابی آئے گی. تو آئیے دعا کر لیتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ خاص طور پہ اس میں نماز کا ذکر آیا ہے، تو ہم اس لیے یہ دعا تو آپ سب کو یقیناً آتی ہوگی، ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا.
تو کل والی دعا یاد ہے آپ کو، یہ بھول گئے؟ ہاں، اللہم انی اسألک ہدی والتقی والعفاف والغنی. تو ساتھ ساتھ یاد کرنی ہے آپ نے، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ یاد کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ اپنی نماز کو پکا کرنے کا بھی کوئی پلان بنائیے. اس کے لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ مل کے، دوستوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر ایک ماحول ایسا انوائرمنٹ بن جائے کہ سبھی نماز پڑھیں. تو اسماء اور افعال کی طرف جاتے ہیں. آیات میں جو آئے ہیں تو اسماء کے حوالے سے اس میں آیا ہے صلاح، تو آپ سب کو پہلے اس کی جمع آتی ہے صلوات. ٹھیک ہو گیا. مفلح کا لفظ مفلحون جو آیا ہے نا، مفلحون اس کا سنگولر ہے مفلح، اور یہ مفلحون اور مفلحین دونوں ہو سکتا ہے. تو یہ دو اسماء جو ہے آج کے سبق میں. ٹھیک ہے. اسماء آپ کو پتہ ہے نا، اس کی ہم نے پڑھی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں یہاں آیا تھا یہ مفلحون، یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے، اور یہ ہے سنگولر مفلح کا، اور یہاں سے ہم نے یقیمون الصلاح سے اٹھایا ہے صلاح، اور اس کی جمع ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے QC1 میں بھی صلوات. تو ان کے معنی بھی ہمیں آنے چاہیے. تو صلاح کی جمع بتائیں، ABCD میں سے کون ہے؟ آپشن ہے. ایکسلنٹ، ٹھیک ہو گیا. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں اس میں سے جو 3 حرفی صحیح افعال ہیں، تو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. صرف صحیح افعال والے جو 3 حرفی ہیں ان میں سے کون سا آیا ہے؟ تو وہ رضا کا آیا ہوا ہے. اچھا، میں نے یہ سوری آپ کو دکھانا نہیں تھا، میں نے پوچھنا تھا، آپ لوگوں کو چیلنج دینا تھا. رضا کا ہے ناصرہ کے وزن پر. آپ میں سے کوئی اس کا ٹیبل، شارٹ ٹیبل کروا سکتا ہے ابھی؟ کون لے گا یہ چیلنج؟ جی میں ہاتھ کھڑا کریں. سسٹر ارم نے چیلنج لیا ہے، تو سسٹر ارم کروائیے. رزق رزقو نہیں، شارٹ ٹیبل کروا دیں. رازا کا رزق یرزقو. یرزقو، ٹھیک ہے، ویری گڈ. یرزقو سر بھول گیا نہیں یار، سمجھ نہیں کوئی بات نہیں، آرام سے سوچیں. ناصرہ، ینصرو، انصر، ناصر، منصور، نصر. اسی کی طرح رازا کا یرزقو، تو یہاں پہ کیا بنے گا؟ ارزق، رازق، مرزوق مرزوق اور رزق. رزق. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ دیکھیں، یہ ہم نے انشاءاللہ اس کو پکا کرنا ہے. تو پریشان نہیں ہونا، کبھی بھول جائے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے ایسے. وہ چونکہ ہم ایک دفعہ تو، لیکن یہ آنا چاہیے نا اب ہمیں آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ. تو سارے کریں ذرا میرے ساتھ. دیکھیں آپ آرام سے رک کے سوچ لیا کریں جب اس طرح بتا رہے ہو نا کہ اچھا ناصرہ کے وزن پہ رازا کا، ناصرہ میں تھا ناصرہ ینصرو، تو رازا کا کیا ہونا چاہیے؟ یرزقو. اچھا یرزقو ہے جی. اچھا ناصرہ میں بنا تھا انصر، اوکے، تو پھر یہ ہونا چاہیے انصر کی طرح، تو ارزق، تو آپ ارزق ہے نا. اور ناصر تھا تو رازق، منصور تھا تو مرزوق، اور نصر تھا تو رزق. اور آپ کو پتہ ہے نا مصدر میں تو تھوڑی بہت تبدیلی آ سکتی ہے، تو رزق. ٹھیک ہے. اور یہ آسان بھی ہے، ہمیں پتہ بھی، اردو میں استعمال بھی ہوتا ہے. تو بس ذہن میں رکھ لیں، رازا کا سے اس نے رزق دیا، رازا کا، یرزقو، ارزق، رازق، مرزوق اور رزق. رازق ہوتا ہے رزق دینے والا. تو یہ آ گیا سب کو؟ ایک دفعہ پڑھ بھی لیجیے اچھا سا اس کو. سب لوگ ایک دفعہ دہرائی کر لیں اس کی. تو ہم اس طرح سے چلیں اور بتائیے، رازقہ سے اسماء کی 3 چابیاں کون کون سی بنائی ہم نے؟ اب یہ بھی بنائی ہیں. ABCD کون سا آنسر دیتے ہیں؟ ڈی. دیکھ کر جواب. ڈی سر. اچھا، اسماء کی 3 چابیاں ذرا غور سے دیکھ کر جواب دیں. ابھی تک بنائی ہے. بی ہے سر، بی. اچھا ٹھیک ہے. ویسے ہی اچھا مزے کا چیلنج آپ لوگوں کو. ہاں جی، ہم بھی تو کہا ہے رازق، مرزوق اور رزق. ٹھیک ہے. چلیں، تو رزقو کا فعل مضارع. اب یہ اصل میں جب اس کو ایکسپینڈ کرتے تو ہم نے بننا تھا نا رزقا، رزقو، رزقتا، رزقتو، رزقتم، رزقنا. تو رزقو اس کا فعل مضارع کون بتائے گا؟ سب سے پہلے کون بتائے گا؟ وہ ونر ہے. یرزقون. یرزقون. یہ جو بالکل جنہوں نے یرزقون بتایا وہ ٹھیک بتایا ہے. رازا کا رزقو ہے نا، تو یرزقو، یرزقون. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، گڈ گوئنگ، الحمدللہ. چلیں اس کے ساتھ ہی ہم نے
سبق کا پہلا حصہ مکمل کر لیا, تو 1-2 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں. سر پلیز دوبارہ بتا دیں. جی جی وہ پلیز دوبارہ بتا دیں جو بھی آپ نے 3 چابیاں بتائی تھی نا. ہاں کیا بتائی تھی؟ وہ جو 3 چابیاں آپ بتا رہے تھے نا, تو اس میں تو رازا کا یرزق ارزق تھا نا, تو وہ بھی تھا اور وہ بھی تھا. تو آپ کہہ رہے نہیں دوسرے رازق مرزوق نہیں سسٹر, یہ دیکھیں نا, میں نے افعال کی چابیاں نہیں کہا نا آپ سے, اسماء کی چابیاں کہی تھی. ٹھیک ہے, سنیں, جو شارٹ ٹیبل ہوتا ہے, آپ سن رہی ہیں میری بہن؟ جو شارٹ ٹیبل ہوتا ہے وہ 3 اور 3 6 چابیوں سے بنتا ہے نا. تو 3 تو افعال کی چابیاں ہوتی ہیں, رزق یرزق ارزق, فعل ماضی, فعل مضارع اور فعل امر. اور 3 اسماء کی چابیاں ہوتی ہیں, اسم فاعل, اسم مفعول اور اسم فعل. تو رزق یرزق ارزق یہ افعال کی چابیاں, اور رازق مرزوق رزق یہ اسماء کی چابیاں. جزاک اللہ, مجھے اب سمجھ آئیے. جزاک اللہ. الحمدللہ, بالکل بہت اچھی بات ہے. آئی ریئلی فیل ہیپی جب آپ لوگ اس طرح سوال پوچھ لیتے ہیں. تو دیکھیں, ہم بازو کا تو اس اینگل سے سوچ ہی نہیں رہے ہوتے نا جس اینگل سے شاید آپ کے ذہن میں کوشچن آ رہا ہے. جی بردر احمد پوچھئے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جو آپ لاسٹ والی سلائیڈ کریں نا سر, جس میں وہ آپ نے یہ تھا, جس میں آپ نے اسماء سے پیچھے والی سر. اچھا جی, یہ والی اس سے اوپر والی سر, 74 سر, 74 یہ 74. اچھا سر, اس میں دیکھیں نا, آپ نے صرف ہمیں جو اسماء بتائے ہیں نا, صرف وہ 2 بتائے ہیں. ٹھیک ہے, ایک آپ نے بتایا ہمیں صلوات, اور ایک آپ نے بتایا مفلحون. ہاں ٹھیک ہے سر. ہاں سر اس کے علاوہ آپ نے جو ہمیں فعل بتائے ہیں وہ ایک رازقہ بتایا ہے سر, اور ایک آپ نے ہمیں بتایا ہے سر باقی جو ادھر باقی سارے ورڈز ہیں یہ کیا ہے؟ جیسے یونفقون ہو گیا, یوکنون ہو. ہاں ایکسلنٹ کوشچن. اچھا یہ برادر احمد, اس میں دیکھیں, ایک تو وہ الفاظ جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں نا, تو انہیں ہم دوبارہ نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے الذین یہ سب پڑھے ہوئے ہیں. اچھا جو یؤمنون, لیٹ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ افعال میں سے ہے, تو یہ پھر پڑھایا کیوں نہیں جا رہا؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا نا وہ سب ایمان لاتے ہیں, تو اس سے آپ کو پتا چل گیا یہ مضارع کا جمع کا فعل ہے, تو یہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ خالی جو ہے رزق کا کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ تو آپ کی آسانی کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ابھی ہم صرف 3 حرفی ثلاثی مجرد وہ والے افعال پڑھیں, اور مزید فی کے نہیں پڑھے جو اس سے زیادہ ہوں گے, کہ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں. یوکنون بھی آیا ہے, وہ بھی نہیں ہم نے پڑھا, اس کی بھی ڈیٹیل میں نہیں گئے. ینفقون بھی آیا ہے, اس کی بھی ڈیٹیل میں نہیں گئے. تو ہم نے صرف رزقناہم کا رزق ہمیں پتا تھا یہ 3 حرفی, اور آپ لوگوں کو پہلے ہی پہچان ہے ناصر ضرب سامیہ فتح سے, تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہے. تو وہ ابھی ہم چھوڑتے جا رہے ہیں, اس کو ہم ترجمے سے ذہن میں رکھیں گے. ٹھیک ہے, ان کی تفصیل میں ابھی ہم نہیں جا رہے. یہی کام ہم نے یہاں پیچھے کیا ہے اسماء میں. ہم وہ اسماء ابھی آپ کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں جو آسان ہے, اور جو پہلے مطلب اسماء تو تقریباً ہم ساری پڑھیں گے, لیکن پہلے جو پڑھے جا چکے ہیں ان کا ہم ذکر نہیں کر رہے یہاں پر. ٹھیک ہے, الآخرہ ہم نے آپ نے پڑھا ہوا تھا, والذین اس میں اشارہ میں آپ نے پڑھا ہوا تھا, ہدایت کا ہدن آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے, تو اس کو ہم دوبارہ ذکر نہیں کر رہے نا. تو ہم جو اس میں نئے آئے ہیں اس کو ہم نے ذکر کر دیا. ویسے تو صلاح بھی آپ نے پڑھا ہوا تھا, تو اس کی بس جمع آ گئی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, اس طرح سے انشاءاللہ تاکہ آسانی رہے اور ہم آگے بھی بڑھتے رہے. ٹھیک ہو گیا؟ I hope I answered your question. جی سسٹر ناہید پوچھئے. السلام علیکم سر. سر وہ میں نے ریکویسٹ کرنی تھی, کل گرامر پورشن میں نا میری بیٹی مجھے تنگ کر رہی تھی, تو میں صحیح طرح نا اس کو پہ توجہ نہیں دے سکی. اگر کچھ ایسی بات آپ نے سمجھائی ہو جو دوبارہ ریپیٹ ہو سکے تو پلیز بتا دیجیے گا. وہ ویسے ہی ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. دوسرا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کسی وقت بھی دیکھ سکتے ہیں. تیسرا حل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی آج بردر بھائی اتنی اچھی ریویژن کروا رہے تھے. جی میں نے ڈویژن کلاس لی ہے سر. بس تو پھر انشاءاللہ کور ہو گیا.
سر ایک بات میں نے پوچھنی تھی کہ یہ جو بردر ہے یہ ریویژن کروا رہے تھے، بہت اچھی انہوں نے کروائی ہے، تو وہ تو ریکارڈنگ میں نہیں آتی، جو یہ جو 20 منٹ پہلے والی کلاس ہوتی ہے، تو انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ میں لکھ تو نہیں سکی، تو وہ مجھے بہت اچھی لگی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا حل یہ نیچے ہوتا زیرو، ہے، تو وہ اس کیسے کا حل ہمیں ہم پتہ نے چلے گی؟ بتایا ہوا ہے، بردر اجاز ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، جی آپ انہیں پرسنل ریکویسٹ کر کے تو ریکارڈنگ کا لنک بھی منگوا سکتی ہیں۔ اچھا، اس کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے؟ جی وہ بہت اچھی جی باتیں آپ بتائی انہوں نے، لیکن وہ لکھی نہیں گئی، اس لیے اب یاد بھی نہیں کوئی رہیں گی مسئلہ کچھ نہیں ہے، آپ منگوا لیجیے، منگوا جی لیجیے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ آئیے گرامر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گرامر میں انشاءاللہ ہم نے قالا کو پڑھنا ہے، اور یہ قرآن میں اس سے تعارف تھوڑا سا ہم نے QC1 میں کر لیا تھا، مجھے یاد ہے، قالا قالو آپ کو یاد ہے، انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، سینکڑوں مرتبہ آیا ہے، اور کمزور حروف کو بار بار ہم نے پکا کرنا ہے، واو یا اور الف، اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ کمزوروں والی آواز نکالتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کہا تھا، اگر کسی کے اندر کمزور حرف کسی فعل میں آ جائے تو بس وہ کمزور فعل ہے، یعنی ایک بھی آ جائے، وہابا وعدہ میں آ گیا تو شروع میں آ گیا، قالا قالا زادہ دونوں میں آ گیا، الف آ گیا، اور اسی طرح ہم نے کہا ہے کہ دعا اور خدا، اینی ویز جہاں بھی آ جائے، اور کیا ہوتا ہے ایک حرف آ جائے تو پورے کے پورے فعل کو کمزور کر دیتا ہے۔ اور دو باتیں بھی ہم نے اس سلسلے میں یاد رکھنی ہے، یہ ان 4 افعال میں سے کسی ایک پر آتی ہیں، ابواب میں سے، سوری ان 4 ابواب میں سے جو QC1 میں آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، 4 سٹائل، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کے زیادہ اچھے نہیں ہیں تو تھوڑا سا ان کو ضرور جا کے آپ ریویژن کروا لیں۔ آج بردر ہے آپ کتنا اچھا سے بتا رہے تھے۔ سو یہ یا فتح یفتح، نصر ینصر، ابھی دیکھیں نا، ابھی آپ کے سامنے رضا کا میں نے کیا تو میں نے کیا کہا، وہ بھی میں نے آپ سے کہا کہ وہ ناصرہ کے پیٹرن پر ہے، تو آپ نے کہا اچھا ناصرہ کے پیٹرن پہ ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے رضا کا یرزق ارزق، تو ناصرہ ینصر انصر کی طرح ہو گیا، ٹھیک ہے جی بالکل صحیح ہے۔ تو کمزور افعال بھی اسی طرح ہے، کمزور افعال بھی اسی کے پیٹرن کے اوپر ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ان میں کیا ہوتا ہے، آتے انہی 4 کے سٹائل پر ہیں، لیکن تھک جاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں۔ البتہ ٹیم ورک مل کر کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ایک گیا تو اس کی جگہ دوسرا آ گیا، یہ کام بھی یہ کرتے ہیں۔ تو ہم ان سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، تو آسانی کے لیے۔ اور یہ بھی ہم نے بہت اچھا سا، اب تو ہمیں پکا ہو گیا ہے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے یہاں پر، ہم نے کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا تو ہم کیا کہیں گے، وہب وعدہ، اس نے عطا کیا، اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زادہ، اس نے کہا زیادہ، اس نے کہا اس نے بڑھایا، اور اس لیے کرو دعا کرو ہدایت کی، تو دعا، اس نے دعا کی، ہدا، اس نے ہدایت پائی۔ تو اب یہ الحمدللہ یہاں تک ہمارا بہت اچھا ہے۔ اب یہاں پر آ جاتے ہیں قالا، جس کے بیچ میں کمزور ہے، ٹھیک ہو گیا جی، درمیان میں آیا یہ قالا، تو قالا قرآن میں سب سے زیادہ آنے والا فعل ہے، اس لیے اس کو ہم پکا کر لیں گے قالا، اور اس کے ماضی کے سیغے بھی بہت، اور اس کے مضارع، اور یہ سارا امر تک جو ہے نا، تو اسی کا سیغہ یہ بھی آپ نے جب ہم نے سورہ پڑھی تھی تو ہم نے کہا تھا نا، قل هو اللہ احد، کل کہہ دے، کل ہے نا، کہہ، تو اسی سے بنا ہوا ہے قالا کے ٹیبل سے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کو پورا دیکھیں گے، QC1 میں ہم نے چھوڑ دیا تھا اسی وجہ سے کہ یہ کمزور حروف والا تھا، یہ تھوڑا سا پیٹرن حرف گر جاتا ہے اور ہمیں سمجھنے میں مسئلہ آتا ہے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات چلتے چلتے میں کہہ دیتا ہوں، لیکن ہم اس کو دہراتے رہیں گے۔ کل بردر اجاز واز ویری کائنڈ، اور جو باقی میرے ساتھ احباب بیٹھے ہوئے ہیں اور سینئر لیولز کر رہے ہیں، بردر ہیں اور آپ ہی سبھی لوگ، تو ان سے میں یہ درخواست ایک دفعہ پھر کروں گا بھی کہ پلیز ڈو ناٹ تھنک کہ آپ، اور کوئی تکلف بھی نہیں، اگر آپ کو کسی وقت کوئی چیز لگے جو میں نہیں بتا پایا یا مجھے نہیں صحیح پتا، تو آپ ڈائریکٹ بھی مجھے یہاں بھی بتا سکتے ہیں، بعد میں بتا سکتے ہیں۔ تو ان سے میری ایک وہ گفتگو چل رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے ذکر کیا کسی چیز کا، تو میرا خیال تھا کہ ہم اس کو ابھی اس لیول پر اس کی تفصیل میں نہ جائیں، تو لیکن اس سے مجھے خیال تھوڑا سا آیا کہ ایک ہلکا سا ہنٹ مجھے آپ کو ضرور دینا چاہیے۔ میں نے کل غالباً آپ سے یہ کہا تھا کہ جیسے جو آپ کمزور حروف ہیں ان کو آپ ماضی کی حالت میں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک حرف نظر آتا ہے، تینوں میں سے واو یا الف میں سے کوئی ایک، اور اس سے آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کمزور حرف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، شاید نہیں بلکہ یقیناً میں نے اصلی حالت کا بھی ذکر کیا ہوگا۔
تو تھوڑا سا فرق اس سے آپ پہچان جاتے ہیں یہ کمزور حرف ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن اصل میں ابھی بھی آئی ایم تھنکنگ آف میکنگ دس ڈیسیژن کہ ابھی آپ کو بتایا جائے یا نہیں, لیکن تھوڑا سا یہ ذہن میں بس رکھ لیں کہ جو قالا کے اندر الف ہے نا, یہ اس کی بدلی ہوئی شکل ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کی بدلی ہوئی شکل ہے. اس کا جو مادہ ہے اس میں, کیونکہ الف ایسا اس شکل میں آتا نہیں, وہ ہے کاف واو لام. تو بس اتنا کافی ہے. بس آپ کو اگر نہیں بھی سمجھ آئی تو میرا خیال ابھی رک جاتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. آج ہم اس ٹیبل کو کرتے ہیں, اس کو ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے, اور اس پر میں برادر عبدالحی وغیرہ سے ڈسکس بھی کروں گا کہ ہم کب اس کو زیادہ ریویل کریں. برادر حی اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے, ہمیں بھی اس پر بات کرنی چاہیے یا آگے چلیں؟ ادھر سر اس ٹیبل کو صرف دہرا دیں, سوری صرف اسی ٹیبل کو دہرائیں, باقی چیزیں اگلی کلاس میں آلریڈی آ رہی ہیں 3 اور 4 میں. ہاں ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی, آئیے جی. تو آئیے جی, ہمارا کالا سے ہم نے فعل ماضی کی چابی بنی کالا, کالا قالو, کالا اس نے کہا, قالو ان سب نے کہا, قلتا آپ نے کہا, قلتو میں نے کہا, قلتم آپ سب نے کہا, اور قلنا ہم سب نے کہا. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں بالکل. سسٹر حمیرہ کہہ رہی ہیں اس کے روٹ ورڈز ہیں اس کے ماشاءاللہ. اگر تو دیکھیں جو ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھے صرف ہمیں سب کو اکٹھے لے کے چلنا ہے نا, آپ صحیح فرما رہی ہیں, کاف واو اور لام. ٹھیک ہے جی. تو چلیں یہ آگے ہمارے اب آپ بتائیں نا کون کون پریکٹس کروانا چاہتا ہے. اس کی بہت اچھی سی ہم نے پریکٹس کرنی ہے. سسٹر سارا کروائیے. کالا اس نے کہا, کالو ان سب نے کہا, کلتا آپ نے کہا, کلتو میں نے کہا, کلتم آپ سب نے کہا, کلنا ہم سب نے کہا. ایکسلنٹ سسٹر. ٹھہرے میں آپ کو نیچے چابی ڈال سسٹر کے نجف, سسٹر سویٹ ڈال نجف کے کروائیے. دیتی ہوں, ٹھہرے. مائک آف کر دیں پلیز, ان کے پیچھے بہت شور آ رہا ہے نا. اچھا کسی کے مائک کے پیچھے بیک گراؤنڈ. جی وعلیکم السلام. کالا اس نے کہا, کالو ان سب نے کہا, کلتا آپ نے کہا, کلتو میں نے کہا, کلتم آپ سب نے کہا, کلنا ہم سب نے کہا, کالت اس عورت نے کہا. ایکسلنٹ, ماشاءاللہ جی, ویری گڈ ہو گیا. کالت بھی ہے. سر ایک بات میں نے پوچھنی تھی. یہ دیکھیں کالا تو ہے, یہ کمزور ورڈ ہے کیونکہ درمیان میں الف آ رہا ہے, لیکن جب ہم قول کہتے ہیں تو وہ تو کمزور نہیں ہے, وہ تو صحت مند بن جاتا ہے. تو یہ کالا کو پھر ہم کیا کہیں گے, کمزور ہے یا صحت مند ہے؟ نہیں, کال میں بھی واو تو ہے نا. جی اچھا, تو واو بھی کمزور اس میں آتا ہے. نشانیاں کیا ہیں بتائیے. جی الف یا اور واو. ہاں اچھا, اسی لیے ابھی اس پہ نہیں پڑھتے, بس اتنا آپ ذہن میں رکھیں. آئیے جی نیکسٹ, کون کروا رہا تھا پریکٹس؟ سسٹر نجف نے کروائی ابھی, تو سسٹر ناہید کروائیے. قولا اس نے کہا, قولو ان سب نے کہا, قلتا آپ نے کہا, قلتو میں نے کہا, قلتم آپ سب نے کہا, قلنا ہم سب نے کہا. زبردست ہو گیا. بردر مہتاب کروائیے. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کالا اس نے کہا, کالو ان سب نے کہا, کلتا آپ نے کہا, کلتو میں نے کہا, کلتم آپ سب نے کہا, کلنا ہم سب نے کہا, کالت اس عورت نے کہا. قالت اس عورت نے کہا. اب یہ آپ کو قالت سے تھوڑا پتہ چل گیا ہونا کہ اچھا یہ بدلنی کوئی تبدیلی سی آنی شروع ہو گئی ہے. اینی ویز برادر نوید کروایا اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالا اس نے کہا, کالو ان سب نے کہا, کلتا آپ نے کہا, کلتو میں نے کہا, کلتم آپ سب نے کہا, کلنا ہم سب نے کہا, کالت اس عورت نے کہا, مؤنث کا. ٹھیک ہو گیا جی, بہت خوب جی. یہ ہم نے ماضی کا اس کا کیا. اب اس کی ہم بول چال میں کیا کہیں گے؟ حل کالا نعم کالا, حل کالو نعم کالو, اور حل کلتا, یہ مزے کی بات ہے, تو کیا کہیں گے؟ نعم کلتو, حل کلتم نعم کلنا. بہت دفعہ قرآن میں آتے ہیں یہ الفاظ, ہے نا. آج میرے قرآن مصحف کہاں گیا یہاں سے. اینی ویز
تو یہ تو کالا تو وہ والا ہے نا کہ اس کو تو آپ بڑے شوق سے آج کھول کے جو قرآن کے اندر اس کے استعمال کو دیکھیے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس کا. چلیں جی، تو حل کالا خیرن، اور یہ بھی آپ کو میرا خیال ہے آپ ترجمہ خود بخود کر سکتے ہیں. نعم کالا خیرن، حل کالو خیرن، نعم کالو خیرن، حل قلت خیرن، نعم قلت خیرن، حل قلتم خیرن، نعم قلنا خیرن. اب یہ چیزیں میں تھوڑی سی ویسے مجھے کوئی بتا دے آپ میں سے، میں شاید ازیوم کر رہا ہوں کہ اب تو یہ بہت آسان ہے، ہم میں سے ہر ایک کو آتی ہیں، ہم پریکٹس کر سکتے ہیں، ہم اس کو مانا آ رہا ہے ہمیں. لیکن اگر آپ میں سے کوئی بتا دے از دیٹ اوکے، یا یہاں بھی رکا کروں یا تھوڑی سی پریکٹس کروایا کروں؟ جس کسی کو کوئی ٹھیک ہے، یہ تو میرا خیال ہے سب کو ہی آتی ہوں گی. اچھا نہیں بہن، میں اس سے پوچھ رہا ہوں جسے نہیں آتی، اگر کوئی ایسا ہے تو وہ بتائے مجھے. چلیں الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. اور پلیز کسی بھی سٹیج پر، ابھی یہ نہیں ہے کہ کہہ دیا تو آپ آئندہ آپ کسی سٹیج پر بھی چاہیں کہ نہیں روکیں جی اس کی پریکٹس کروایا کریں تو ہم کریں گے. آئیے اب ہم نے کہا تھا، اب دیکھیں ماضی میں تو ہمیں اس چیز کی اتنی پتہ نہیں چلا نا، کالا قالو، قلت قلتو قلتم قلنا، تو یہ وہ چلتا گیا. گو کہ سوچا جائے تو ایک طرح کچھ حیت میں تبدیلی تھی. لیکن اب ہم نے اس کو جو پیٹرن کے اوپر ڈالنا تھا تو پیٹرن پر فاتحہ، یا تو اس نے فاتحہ یفتو کے پیٹرن پر ڈالنا تھا، اس پر ڈلتا تو یہ بنتا کالا یا کالو. ناصرہ ینسرو پر پڑھتا تو بنتا کالا یا کولو، اور دارابا یدریبو پر پڑھتا تو کالا یا کیلو. تو یہ اصل میں تو اگر اس کو میں کیا کہوں، یعنی بالکل ہم اس کو صحت مند کے پیٹرن پر بناتے تو یہ بھی نہ بنتا. اگر آپ اس کی کوشش کرنا چاہیں تو آپ کے خیال میں کیا بنتا؟ اگر میں کہوں کہ کالا جو ہے کاف الف لام والا، یہ فتح کے پیٹرن پر ذرا اس کو بنائیں یفتح، تو کیا بنتا ہے اس کا؟ یہ تو کچھ بنتا نا یک آلو، ہے نا، یک آلو، یہ اس طرح کی کوئی چیز بنتی. تو اس کا مطلب ایک تو ہمیں یہی پتہ چل گیا کہ کچھ تو تبدیلی ہونی شروع ہو گئی. اگر ناصرہ کے پر ہوتا تو یہ کس طرح بنتا، یہ کیسے بننا چاہیے تھا اصل میں؟ یقولو، یقولو بنتا. ویری گڈ. لیکن یہ ویسا بنا نہیں. دارابا پر ہوتا تو پھر اسی طرح یہ کچھ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تبدیلی آ گئی ہے. سمجھ گئے بات؟ تو یعنی اب ہم نے کیا کیا کہ یہ تبدیلی چونکہ آ گئی ہے تو اس تبدیلی کو ہم نے یقولو الف کا واو سے بدل دیا گیا. الف کو واو سے بدل دیا گیا کہ بولنے میں آسانی ہو. دیکھیں نا یقولو، یہ کیا بنتا بھی، کیسے کرتے اس کو؟ تو وہ بن گیا یقولو، الف گیا اور اس کی جگہ واو آ گیا یقولو. تو کالا یقولو نصرہ کے وزن کے اوپر ہے، اور تبدیلی اس کے اندر آ گئی ہے. جو یہ کمزور حرف گرا ہے اور اس کی جگہ دوسرے کو لے کر آیا ہے کالا یقولو. بس اب یہ ہم نے سیکھا کہ کمزور حروف جو ہے نا ہوتے تو ان چاروں کے پیٹرن پر ہیں، لیکن تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ تبدیلی ہمیں نظر آنی شروع ہو گئی. اب اس طرح اس پیٹرن کے اوپر اگر ہم اس کو مضارع میں لے کر جائیں تو یہ بن جائے گا یقولو وہ کہتا ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولون آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں. تو آئیے ذرا پریکٹس کروانے کے لیے جو بھی کروانا چاہتے ہیں، سسٹر ناہید کروائیے. سر میں کوشش ہی کر رہی تھی مدارے بنانے کی، وہ عجیب ہی لگ رہے تھے سارے. نو بٹ دیٹس ریئلی گڈ. دیکھیں اس سے پھر ایک دفعہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا نا کہ اوکے 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 یہ پھر کمزور حرف ہے، اس کا اس پیٹرن پہ نہیں بن رہا، تو یہ پھر بنا ہے. اس کو ہم نے فیڈ ان کرنا ہے پھر، ٹھیک ہے، اور پریکٹس کر کے اس کو پکا کر لینا. جی کروائیے. یقولو وہ کہتا ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولون آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم کے سب کہتے ہیں. الحمدللہ. سو نقولو ہم سب کہتے ہیں. ویری گڈ. جی سسٹر نشابہ کروائیے. یقولو وہ کہتے ہیں، یقولون وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولون آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں.
ایکسلنٹ سسٹر. جی سسٹر خالدہ پروین کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یاکلو وہ کہتا ہے، یاکلونا وہ سب کہتے ہیں، تاکلو آپ کہتے ہیں، آکلو میں کہتا ہوں، تاکلونا آپ سب کہتے ہیں، ناکلو ہم کہتے ہیں. اچھا سسٹر اگر آپ ایک دفعہ میرے ساتھ ساتھ کہیں گی یقولو، آپ سن رہی ہیں مجھے؟ اگر ان میوٹ کیجیے. یقولو، یقولونا. جی وہ جی کہتا کہیے. ہے. ایک منٹ بردر ذرا رکیں، ہماری بہن ہے نا سسٹر خالدہ، آپ کہیے یقولو. یقولو. ہاں یقولونا. یقولونا. تقولو. تاکلو. نہیں اچھا آپ تاکولو کہیں گی نا، دیکھیں یہ کچھ اور بن جائے گا. تقولو، تا شارٹ ہے اور کو لمبا ہے. تقولو. تاکولو. تاکولو. ویری گڈ، ایکسلنٹ. اقولو. اقولو. ایکسلنٹ. تقولونا. چلے. اور نقولو. ٹھیک ہے. اب وہ کون ہمارے بھائی کروا رہے تھے؟ کون کروا رہے تھے؟ کروائیے. چلیں. سلیم. جی سلیم. سسٹر فائزہ آپ کروائیے. یقولو وہ کہتا ہے، وہ یقولونا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کروائیں کروائیں. تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولونا آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں. ایکسلنٹ. سسٹر فائزہ ندیم آپ کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یقولو وہ کہتا ہے، یقولونا وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولونا آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں. ایکسلنٹ ہو گیا سسٹر. تو اب آپ لوگوں نے دیکھا کہ کالا یقولو، کالا یقولو، کمزور حرف کالا الف والا، اور اس میں تبدیلی آئی اور وہ مضارع میں جا کے واو میں بدلا، اور ہم نے کر لیا اس کو. چلیں نقولو، ان میں سے کون سا ہے؟ نقولو. نقولو ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں. آئیے. اور حل یقولو، آپ کو یہ بھی پتہ نا، اب یہاں حل لگ گیا. حل یقولو، نعم یقولو. حل یقولونا، نعم یقولونا. اگر میں آپ سب کی طرف اشارہ کروں اور کہوں حل تقولو، کیا کہیں گے آپ؟ نعم اقولو. نعم حل اقولو. تقولونا. نعم نقولو. نعم نقولو. ٹھیک ہے جی، ہم سب کہتے ہیں جی، بالکل ٹھیک ہے. حل تقولو خیرن، کیا جواب ہے ان میں سے؟ یاد رکھیں تقولو ہے. نعم اقولو خیرن. نعم اقولو خیرن. نعم اقولو خیرن. بی کیسے بن گیا؟ یہ مضارع ہے تو مضارع میں جواب ہوگا نا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں. چلیں الحمدللہ. اور امر بنانے کا وہی طریقہ جو ہم پڑھتے رہے ہیں کہ ہم یا کو ہٹا دیں گے، آخر میں اس کو لے جائیں گے اور یہ بن جائے گا کل. کیا بنے گا؟ کل. اور اس کو تو یاد رکھنے کے لیے کل هو اللہ احد، اس طرح سے چاہے یاد رکھ رہے ہیں. کل کہہ، کولو کہو، تم سب کے سب کہو. جمع کا صیغہ ہے کولو. کولو کل، کولو. لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو تم سب کے سب. کیا؟ کل. کولو. لا تقل، لا تقولو. جی کون کروانا چاہتا ہے؟ جی سسٹر سائمہ فاروق کروائیے. قل کہہ، قولو کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو. ایکسلنٹ، بالکل ٹھیک ہو گیا. اور یہ تو آسان ہے، انشاءاللہ میں یاد بھی رہے گا. کل کہہ، قولو کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے حوالے سے عربی بول چال میں کل سے کیا ہوگا؟ آپ کو اگر میں آپ سب کو کہوں کل، تو آپ آگے کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے اقولو. جی جی میں کہتا ہوں. آپ قولو، میں آپ سب سے کہا تو آپ نے کہا جی نقولو.
ہم کہتے ہیں ہم تیار ہیں. اور میں اگر کہوں ظاہر ہے کوئی ایکسپریشن اچھا سا بنا کے کل خیرن تو آپ کہیں گے اقول خیرن، قولو خیرن آپ کہیں نقولو خیرن. اور اس طرح لا تقل لا اقولو لا تقولو لا نقولو. تو قولو آمنا، چلیں ذرا اس کا ترجمہ کریں کیا بنے گا. کہو میں ایمان لایا. میں کیسے ہو گیا آمنا، ہم ایمان. اے اور بی دونوں ہیں. چلیں جی آمنا ہے، لے آئے، ایمان لائے، لا چکے، ماضی کی بات ہو رہی ہے نا. چلیں الحمدللہ. تو آئیے جی قائل. اب یہاں دیکھیں تبدیلیاں کیسے ہیں. قائل، مقول اور قول. قائل، مقول اور قول. قائل کہنے والا اور مقول جو کہا گیا یعنی مقولہ، ہم ایسے اردو میں ہے نا مقولہ. اور قول، قول بات کہنا، اس کو ہم کہتے ہیں قول. تو مصدر سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہاں پر کہ اچھا یہ کاف واو لام والے جو ہے نا مادے کے حروف اس میں بھی. قائل، مقول اور قول. چلیں کہیں قائل، مقول اور قول. جی کون کہے گا، دہرائے گا، بتائیے. جی سسٹر سارا بتائیے. قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، قول کہنا. کہنا. سسٹر حسینہ آپ بتائیے. قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، قول کہنا. جی سر کہنا بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ ہو گیا. اور سسٹر ناہید آپ بھی بتا دیجئے. جی قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، قول کہنا. ٹھیک ہے. سسٹر زاہدہ آپ بتائیے. جی قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، قول کہنا. ایکسلنٹ، بہت خوب جی، زبردست ہو گیا. تو عربی بول چال میں اسی طرح ہم جی جی بتائیے. سر مجھے نا فعل مضارع میں ایک بات پوچھنی ہے. سر تقولو آپ کہتے ہیں، سر جب ہم خاتون کے لیے کہتے ہیں، مونس کے لیے تو تب بھی تقولو ہوتا ہے. سر اس میں کیسے فرق پتا چلے گا؟ سسٹر یاد ہے ہم عام طور پہ یہی کہتے ہیں نا انت تقولو ہیا تقولو، تو کچھ لگا ہوگا کسی سینس سے ہمیں پتا چلے. اسی طرح جب قرآن میں آئے گا تو اس کے آگے پیچھے کوئی ایسی بات ہوگی جس سے پتا چلے گا یہ مؤنث کا استعمال ہے یا مذکر کا ہے. ٹھیک ہے جی سر، تھینک یو سر. تو آئیے جی، جزاک اللہ. قائل، حل انت قائل، تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم انا قائل. تو حل انتم قائلون؟ نعم نحن قائلون. نعم نحن کون سا والا ہے؟ ابھی ہم نے جواب دے دیا بی، قائلون. چلیے جی، یہ ہمارا ٹیبل الحمدللہ پورا ہوا. اور ٹیبل کی پریکٹس آپ جب تک نہیں کریں گے نا تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. سو وی ہیو ٹو پریکٹس اٹ انشاءاللہ. تو پریکٹس ضرور کیا کریں. ابھی آپ کے پاس اگلے 4-5 دن ہوں گے، پریکٹس کریں. ہوم ورک کوشش کر لیا کریں، ساتھ ساتھ کرتے رہیں. جتنا ڈیلے کریں گے یا چھوڑیں گے پھر مسئلہ بن جائے گا. تو اس ٹیبل کو انشاءاللہ ہم نے دہرانا ہے. سینکڑوں بار قرآن میں یہ ٹیبل آیا ہے. صرف اس ٹیبل کے الفاظ قرآن میں 1636 بار. تو اس کی شارٹ ٹیبل جو ہے کیا ہو گیا؟ قال یقول، کل، قائل، مقول اور قول. تو یہ بھی ہمیں پکا ہو گیا. تو کالا سے اسما کی 3 چابیاں بھی بن گئی. آگے چلتے ہیں. اچھا کالا ہی کے وزن پر ہے تابا. تابا کا مطلب تو چلیں یہ لیں آپ دیکھ لیں، اس نے توبہ کی. اب اس سے اگلے سوال جو ہے نا آپ جواب دینے کی کوشش کریں گے خود تابا کے. حل تبتم الی اللہ، یہ دیکھیں نا اگر ہوتا نا تابا تابو تب تبنا، تو حل تبتم الی اللہ، اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ تبنا الی اللہ. سارے دیکھ لیں ایک دفعہ غور سے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. سو یہ دیکھیں نا، یہ دس از کالڈ اسکل بلڈنگ، کہ اگر آپ کو کالا کا ٹیبل آ گیا تو اس سے ملتا جلتا تابا کا ہے تو وہ کیسے ہم نے کر لینا ہے. ماشاءاللہ. چلیں عربی میں ترجمہ کیجئے. تم سب توبہ کرو، تم سب توبہ کرو گے.
कौन सा आना चाहिए? ततूबूना। ततूबूना। हाँ चले सोच के, बिल्कुल ठीक है। वो देखे ना, तकूलू तकूलूना तक, उसका टेबल देखें तो ततूबूना, आप सब तौबा करेंगे, तुम सब तौबा करोगे। वतूबू इलल्लाह कीजिए, बड़ा आसान है। ये वो है तुब कुल कुलू, तो क्या करेंगे हम, कौन सा आंसर होगा? वा तुबू इलल्लाह। और अगर आप तर्जमा कर पा रहे हैं तो फिर कैसे मजे की बात है ना, हमें खुश भी होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और तुबू तौबा करो किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ, इलल्लाह, ये भी हमने पढ़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ताबा से अफाल की 3 चाबियां बना लीजिए, अफाल की प्लीज। अभी वो हाँ अफाल की, ये वाली माजी मुदारे और अम्र की। ताबा ताबा यतूबु तुब। बिल्कुल ठीक है, ताबा यतूबु तुब। तो तायब मुताबर वो उससे बनेगी। आइए वर्कबुक के हवाले से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अभी काला का टेबल कर लीजिएगा, अरबी बनाइए। तुम सब कहो लोगों से अच्छी बात। कौन ट्राई करना चाहता है, इसका तर्जुमा करेगा? वैसे तो ये आपको खुद करना चाहिए, हम थोड़ा सा तुम सब कहो, कुल तुम खैरन, नहीं कुल तुमुल्ला क्यों ना, तुम सब कहो हाँ वेरी गुड। ये याद रखें, ये जो अम्र के सीगे होते हैं, हमने इसमें पहले ही कहा था, इसमें सामने वाले से ही बात हो रही होती है ना सबसे ही। तो तुम सब कहो, तो कूलू, वेरी गुड, यहाँ तक ठीक है। लोगों के लिए क्या होता है बताएं अरबी में? नास। नास, वेरी गुड। तो कूलू भी हो गया, नास भी हो गया। अच्छी बात को हम क्या कहेंगे? नासा खैरा। अभी तो हमने पढ़ा भी, बिल्कुल ठीक है। तो कूलू लिन्नासी खैरा, आप इस तरह बना लें। हुस्ना ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा उर्दू में तर्जुमा कीजिए। चले ये तो आसान है। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, क्या होगा? इन्ना बेशक अल्लाज़ीना, इन्ना का माना बताएं सब। बेशक, इन्ना का माना बताएं। बेशक उन लोगों ने कहा, वो लोग हैं, वो लोग जो काला कालू से वो सब जो कहते उन हैं, लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है। बेशक जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब, ने कहा माजी का बिल्कुल कालू के, बेशक उन सब लोगों ने क्या कहा? रब्बुनल्लाह, रब्बुनल्लाह क्या मतलब? अल्लाह हमारा रब है। अल्लाह हमारा रब है, माशाअल्लाह। चलें जी, हल कुल्तुम खैरा, ये तो आप जवाब दे ही सकते हैं। और इसके साथ ही आपने इसी तरह ताबा का टेबल भी कर लेना है जैसे हमने अभी उसकी किया है। और चले इसके साथ ही मेरा ख्याल है हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, इसको फैलाने, इसके नफाज, इसको याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।